السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو سوال جو آپ نے اٹھایا نا کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان کریں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ جانے اللہ جائے، ہم کیوں اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ نماز کی کتنی رکعت ہے تو ہم تو یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ جی صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی، یا ہم سے کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل پوچھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی۔ یہ جب موضوع چھڑتے ہیں نا، لوگ حضرت علی کو غلطی پر کہتے ہیں، لوگ حسن و حسین کو غلطی پر کہتے ہیں، لوگ خلیفہ راشد کو غلطی پر کہتے ہیں، لوگ قاتلین صحابہ کو ایک نیکی دیتے ہیں، لوگ قاتلین صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگ قاتلین صحابہ کو حق پر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب ہم میدان میں آتے ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، کوئی صحابی ہے یا غیر صحابی ہے، حق جس کے ساتھ ہے وہ حق بیان ہونا چاہیے اور صحیح بیان ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ جس سے غلطی ہوئی اس غلطی کو بیان نہیں کرنا چاہیے تو ان سے کہیں کہ قرآن پاک میں سے نا وہ آیتیں نکال دیں جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 2 نبیوں کے صحابی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ سارے گناہ، وہ غلطی، وہ قتل ان کا کر دینا اپنی طرف سے، اور 40 سال تک جھوٹ بولتے رہنا ایک باپ کو اور ایک نبی کو، کیوں اللہ نے بیان کیا یہ سارا واقعہ؟ بھئی وہ بھی تو صحابی تھے نا اپنے 2 نبیوں کے، تو اللہ کیوں ان کی غلطی اور ان کے اتنا غلط قسم کا واقعہ، وہ تو معافی بھی ہو گئے، جنتوں میں بھی بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کیوں بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں؟ آپ تراویحوں میں جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ان چیزوں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی بڑا انسان بھی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی ہی کہلائے گی، اس کے اوپر ہم وہ پردہ نہیں ڈال دیں گے۔ ہاں بیان ہونی چاہیے سچائی اور بالکل احترام سے، اور جب یہ موضوع ہو، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہم سے جو ہے نا وہ کوئی نماز روزہ کے مسائل پوچھ رہا ہے اور ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جی حضرت معاویہ نے یہ قتل ناحق کر دیا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اچھا اب آ جائیں، آپ قرآن پاک کھول لیں، اس میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے ڈائریکٹ سن کر وہاں سے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا نا، تو اس کو ہم خلاف اولا کہہ دیں گے، لیکن غلطی تو غلطی ہی ہوگی، یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ وہ حق پر تھے۔ جب بیان ہوگی یہ بات تو پھر وہ 6 جگہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چلے وہ تو آپ کہیں گے نا وہ نبی تھے تو میں نے آپ کو صحابیوں کا بھی بیان کر دیا۔ اچھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو جنگ میں میدان جنگ میں چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے شاتم رسول کہا، تو یہ نصیحت کے لیے کہا نا کہ جب رسول کی تم نافرمانی کرو گے تو پھر شکست ہی ملے گی تمہیں، اور قتل و غارت گری مسلط ہو جائے گی۔ احد میں جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو پھر کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا اور آپ نے رسول کی نافرمانی کی تو اس کا رزلٹ دیکھ لیا، پھر آپ لوگوں کو بھاگنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سورہ التحریم آپ پڑھ لیں، قرآن پاک میں بیان کر رہا ہوں نا اب سارا، سورہ التحریم پڑھ لیں، سورہ التحریم میں اللہ رب العزت نے ایک گھر کا معاملہ ہوا ہے نبی کی ازواج کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نبی سے کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی لما حرم ما حل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں وہ چیز اپنے اوپر حرام کرتے جو اللہ نے آپ کے اوپر حرام، لے ما حرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اور وہ جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو، زوجہ نے آگے بتا دی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بتایا کہ نبانی العلیم الخبیر، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ من انبا کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، دھمکی دی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ وان اللہ ومولاہ وجبریل والصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا توبہ کرو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل پھر گئے ہیں، توبہ کرو اس سے۔ اور اگر تم توبہ نہیں کرو گی اور اگر تم اس چڑھائی کرو گی اس نبی پر تو اللہ تو اس کا مددگار ہے، فرشتے ہیں، صالح المومنین بھی اس کے مددگار ہیں، اور اگر یہ نبی تمہیں طلاقیں دے دیں وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، یہ ساری کیا دھمکیاں نہیں دی جا رہی؟ طلاق تک کی دھمکی نہیں دی جا رہی؟ تو اگر آپ کہیں گے جی یہ غلطیاں بیان نہ کرو، پھر قرآن پاک سے یہ آیتیں نکال دو کہ سورہ التحریم نمازوں میں نہیں پڑھتے، قرآن کو تراویحوں میں نہیں پڑھتے، تو حدیث سے یہ آپ کو چڑ کیوں ایسی ہو گئی؟ اب کوئی ہم سے اگر یہ پوچھے گا کہ خلافت راشدہ 30 سال کیوں ہے تو بیان کرنا پڑے گا کہ بھئی وہ رشد و ہدایت سے خارج ہو گئے اور انہوں نے قتال منعقد کر دیا خلیفہ راشد پر، اس لیے وہ رشد و ہدایت سے خارج ہے۔
اب ہم سے کوئی اگر پوچھے گا کہ معاویہ خلیفہ راشد کیوں نہیں، تو ہم تو بتائیں گے اس غلطی کی وجہ سے نہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ معاویہ صحابی ہوتے ہوئے بھی حق پر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ہم بتائیں گے اس لیے حق پر نہیں ہے۔ صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، صحابی بھی غلطی کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہو گئے، وہ بخشے بخشائے ہو گئے، اب ان کے اوپر شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، محاسبے سے پاک ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب واقعات بیان ہوں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں فلاں صحابی صحابیہ وہ حق پر تھے، دوسرے حق پر نہیں تھے۔ ہم سے کوئی نہ پوچھے خلافت اور ملوکیت، ہم سے کوئی نہ پوچھے خلفۂ راشد کے کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ہم سے کوئی نہ پوچھے خلافت 30 سال کیوں رہی، اس کے بعد ملوکیت میں کوئی تبدیل کیوں ہو گئی، ہم سے کوئی نہ پوچھے علی کو کیوں قتل کر دیا گیا، حسن کو زہر کیوں دے دیا گیا، حسین کو قتل کر کے رسول اللہ کے خاندان کو قتل کر کے ان کے سر نیزوں پر لگا دیے گئے اور صحابہ کرام زندہ تھے۔ ہم سے نہ پوچھے تو ہم یہ سچائی بیان نہیں کریں گے۔ ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم نے تو سچ ہی بتانا ہے، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا۔ شخصیات کا آپ دفاع کریں گے تو شخصیات کو سینے سے لگا لیں، پھر دین رخصت ہو جائے گا آپ سے۔ ہم نے دین کا دفاع کرنا ہے، شخصیات کا دفاع نہیں کرنا۔ اگر تو وہ شخصیات بے قصور ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ قصوروار ہیں تو پھر ان کا دفاع کیوں کریں ہم؟ تو یہ چیز آپ نے جواب دیں کہ بھائی اس لحاظ سے ہم جو ہے نا، سچ جب بیان ہوگا، اللہ نے بھی سچ بیان کیا، اللہ کے رسول نے یہ واقعات بیان کیے ہونے سے پہلے، محدثین محققین مورخین نے یہ لکھے، مترجمین نے ترجمہ کیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بیان نہ کریں۔